اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے آج کی تقریر کا عنوان ہے شوہر بیوی کے لڑائی جھگڑے اور اس کا حل۔ خاندان دیکھنے میں سماج کا چھوٹا حصہ ہے، لیکن اہمیت اور اثرات کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے اور صحت مند معاشرہ بن سکتا ہے۔ خاندان میں انتشار ہوگا تو معاشرے میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں خاندان میں ٹکراؤ، انتشار، اختلاف اور بگاڑ کی صورت نظر آ رہی ہے۔ اس کے منفی اثرات پہلے افراد پر پڑتے ہیں اور ان اثرات کو معاشرے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خاندان میں اختلاف خاص ساس بہو اور شوہر بیوی کا ہو یا باپ بیٹے کا ہو، صرف انہی لوگوں تک متاثر نہیں کرتا بلکہ ان کی ذات بھی متاثر ہوتی ہے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی ذہنی صلاحیت کا ارتقا رک جاتا ہے۔ اس انتشار اور اختلاف کا اثر بچوں پر بھی کافی حد تک پڑتا ہے، اور جو براہ راست اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان خاندانوں کے بچے جہاں روز لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ان کے نتائج غیر معمولی طور پر حوصلہ شکن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے والد رات دیر گئے گھر آتے ہیں اور والدہ پر پوری قوت کے ساتھ چلاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالم گلوچ ہوتا ہے۔ اس طرح گھر میں جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے۔ بچہ یا بچی خوف کے سائے میں رات گزارتے ہیں، صبح یا تو اسکول میں لیٹ ہو جاتے ہیں، ناغہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچے کلاس روم میں ہوں تو گھر کا منفی اور دہشت زدہ ماحول ان کے ذہنوں پر چھایا رہتا ہے۔ اس طرح ان کی اسکول کی کارکردگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ خاندان انتشار اور خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ چیزیں علمی ترقی میں رکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جس طرح گھر میں انتشار، لڑائی جھگڑے ہوں، اس گھر کے افراد کبھی مسابقت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ صلاحیت ہونے کے باوجود گھر کا منفی اثر ان کی ذاتی کارکردگی پر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ دینی فریضے بھی باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی ہو تو گھر ان کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ ان کے حواس مستقل ناخوشگوار مناظر کی زد میں رہتے ہیں۔ منفی جذبات اور منفی رویوں کے درمیان بچوں کے معصوم جذبات تشکیل پاتے ہیں تو ان کی شخصیت میں خلا رہ جاتا ہے۔ ان کے اندر ایسے طریقے پروان چڑھتے ہیں جو ساری زندگی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک جوڑے کے اندر تناؤ شوہر اور بیوی کے ماں باپ، بھائی بہنوں، ان کے خاندانوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اس طرح ایک جوڑے کا تنازع پورے معاشرے کا زخم بن جاتا ہے۔ بعض اوقات لڑائی جھگڑے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں اور ان کے رویوں میں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک وہ خاتون جو باپ کے ظلم کی شکار ہوتی ہے، اس کے دماغ میں تمام مردوں کے بارے میں ایک جنرل تصور رہتا ہے، اسی لیے شوہر سے اس کا لگاؤ نہیں رہتا۔ اس کا ذہن، اس کے دماغ میں تمام مردوں کے بارے میں خیال رہتا ہے۔ ہر مرد اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ذہن ہو تو وہ خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آج اس مصروف اور مشینی زندگی میں انسان ذہنی سکون اور قلبی اطمینان، دماغی تناؤ کا شکار ہوتے جا رہا ہے۔ فرض کیجئے ایک جوان عورت کو طلاق ہو گئی ہو تو اس کی زندگی میں اس کا خرچ اٹھانے والا اس کا بوڑھا باپ ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جائے گی۔ شادی سے پہلے اس کے جو حقوق تھے وہ اب بھی ویسے ہی رہیں گے اور بچے بھی ساتھ ہوں گے۔ بچے چھوٹے ہوں تو ان کا خرچ بھی لڑکی کے والد کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ بچوں کا نفقہ بچوں کے والد کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن 10% لوگ بھی ادا نہیں کرتے۔ چھوٹی فیملیوں میں یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ تقریباً ہر 3 عورتوں کے بعد ایک عورت لڑ جھگڑ کر گھر آ بیٹھتی ہے۔ شوہر شراب نوشی، منشیات کے عادی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، تنگ آ کر وہ شوہر کو چھوڑ بیٹھتی ہے۔ وہ عورت عمر بھر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ اس کے لیے بچوں کو پالنا ہی بڑا کام ہوتا ہے۔ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، پھر یہ اولاد بڑی ہو تو سماج کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ ہر برائی ان کے اندر موجود رہتی ہے۔
اس طرح زنا، شراب نوشی، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ایسے بچے چوریاں کرتے ہیں اور سماج کو برباد کرتے ہیں۔ ایک اور خرابی تقریباً گھرانوں میں عام ہے، جب شادی کر کے بہو آتی ہے تو نئی بہو سے گھر والوں یعنی ساس نندوں کا سلوک غلط ہوتا ہے، بہو کے ہر کام میں عیب نکالتے ہیں، تانے دیتے ہیں، یہی نہیں بلکہ بہو کی والدہ کو کوسنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیٹے کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اکثر مرد کان کے کچے ہوتے ہیں، ماں بہن کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ لڑائی ساس بہو بیٹے میں ہوتی ہے اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ معمولی باتیں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اکثر معاشرے پر اور اس کے اثرات سماج پر پڑتے ہیں۔ شیطان روزانہ اپنے کارندوں کو بھٹکانے کے لیے بھیجتا ہے، انسانوں کو بھٹکانے کے لیے بھیجتا ہے، پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی کارروائی سنتا ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں آج فلاں بچے کو اسکول جانے سے روک دیا، پھر دوسرا شیطان کہتا ہے میں فلاں نمازی کو نماز سے روک دیا، پھر تیسرا شیطان کہتا ہے میں شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑے کرا دیا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت پہنچ گئی۔ تو اس کارندے کو شیطان شاباشی دیتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ۔ آئیے اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات آئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلی اور افسردہ بیٹھی دیکھ کر پوچھتے ہیں بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہمارے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، کل ہو گیا تھا، وہ چلے گئے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ بڑے پیار سے انہیں ابو تراب کہہ کر جگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر کیوں سو گئے، گھر جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور گھر کا رخ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا ہمارے گھروں میں کیسی صورتحال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آسانی سے مسئلے کو سلجھا دیے۔ ہم ہیں کہ بات کو بتنگڑ بنا دیتے ہیں، آخر بحثی میں طلاق کی نوبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد کو خوام بنایا اور حکم دیا کہ ازدواجی معاملات میں احسان کی روش اختیار کرے۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو کھائے وہ کھلائے، جو خود پہنے وہ پہنائے، چہرے پر نہ مارے اور نہ گالی دے، اور اگر الگ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ الگ نہ کرے۔ شوہر اگر اپنے فرض میں کوتاہی کرے تو یہ بات ازدواجی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی تعلیم دی بیوی کی کوئی بات اگر پسند نہ ہو تو درگزر سے کام لے، ہو سکتا ہے دوسری عادتیں اس کی بہت اچھی ہوں گی۔ بار بار بیوی کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا خطرناک ہے، اس کا اثر ازدواجی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر شوہر بیوی میں تنازعات پیدا ہو جائیں تو قرآن میں اس کا حل بتایا گیا۔ پہلے گھر میں مسئلے کو سلجھائیں، اگر مسئلہ نہیں سلجھ رہا ہے تو ایک حکم لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف سے مقرر کریں، دونوں طرف کی شکایت سن کر عدل سے مسئلے کو سلجھا دیں۔ لیکن آج کل ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، جہاں پر سالوں تک اس کا حل نہیں نکلتا۔ لڑائی جھگڑوں میں بیوی بچوں کی بری حالت ہو جاتی ہے، کھانے، کپڑے، روگ، بیماری، سارے چیزوں کے لیے رقم درکار ہے، وہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ تعلقات میں بگاڑ کی وجہ شوہر الگ اور بیوی الگ رہتی ہے اور اولاد کا نقصان ہوتا ہے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپس میں سلجھا لیں۔ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے عورت اس کی ملکیت بن گئی ہے، لہٰذا اس کو دبا کر رکھتے ہیں، گالم گلوچ، مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ شوہر اگر باہر سے گھر آئے تو بیوی کو ہنسی خوشی شوہر کا استقبال کرے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ جب ایسے حالات ہوں تو شوہر کی ساری جھنجھلاہٹ تکان دور ہو جاتی ہے اور شوہر راحت کا سانس لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو آج کل کیا ہے، شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں عورتیں، جس سے بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ مرد خوام ہیں،
کمانے کھلانے کا ذمہ دار ہے، اس لیے مرد کی اہمیت ایک درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ مرد اگر غصے میں ہو تو عورتوں کا کام خاموش ہو جائیں، صبر سے کام لیں۔ اگر عورت بھی دو بدو جواب دیتی رہے گی تو غصہ بجائے تھمنے کے اور بڑھ جاتا ہے، بحثوں بحثی میں طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ عورت صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بہو کو ہم شادی کر کے لاتے ہیں تو پرائے گھر کی ماں بہن بھائیوں کو ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، اس کے لیے سارے لوگ اجنبی ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں بہو کو بیٹی سمجھیں اور پھر ننند بھی بہن سمجھے، محبت سے بات رکھیں، تانا تشنا چھوڑ دیں۔ اگر ساس ننند محبت سے پیش آئیں تو وہ بھی محبت سے رہے گی۔ بہو کے کاموں کی پکوان کی تعریف کریں تو خوش ہو جاتی ہے، وہ بھی دل و جان سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، لہٰذا صبر سے کام لیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ جس طرح رات کے بعد دن نکلتا ہے، دھوپ کے بعد چھاؤں آتی ہے، اسی طرح تکلیفوں کے بعد راحت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو پڑھنے سننے والے نہ بنائے بلکہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اس کی فطرت ہے، نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔